آپ نے ناصر ابن فناس کا نام سنا ہوگا. ناصر ابن فناس وہ مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے فلائٹ بنانے کی کوشش کیا, ایروپلین بنانے کی کوشش کی. آپ ابن خلدون کا نام سنے ہوگے. آج ہسٹری کے اندر, تاریخ میں, دنیا میں ان سے بڑا سائنٹسٹ کوئی نہیں. آپ یورپ کے یونیورسٹیز میں جائیں گے, ابن خلدون کا اسٹیچو یونیورسٹی کے انٹرنس میں لگا ہوا ہے, وہ لوگ جانتے ہیں کون ہے. ابن رشد ہے, اسی طریقے سے ابن سینا ہے. آج میڈیکل میں جتنی ترقی ہوئی ہے, چاہے اوپن ہارٹ سرجری کے آپریشن تک کیوں نہ ہو, اس کے انسٹرومنٹ کیسے ہونا چاہیے ابن خلدون نے اس وقت بتایا اپنی کتاب القانون فی الطب, جو آج کینون کے نام سے مشہور ہے. اس میں پورے نقشے انہوں نے اتارا تھا کہ جسم کی سرجری کرنے کے لیے اس ٹائپ کی مشینیں چاہیے, اس ٹائپ کے آلات چاہیے. یہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو سب کچھ دیا, اور دنیا انہی کی تعلیم کو لے کر آج ترقی کر رہی ہے. تو یہ ہماری تاریخ ہے, اور آج ہم 21ویں صدی, ابھی ہم 21 سینچری میں ہم جی رہے ہیں. تو یاد رکھیں, ہر دور کی, ہر سینچری کی کچھ اپنی خصوصیات ہوتے ہیں. اگر ہم کو وہ خصوصیات معلوم ہوں گی تو اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے, پھر ہم اس دنیا میں آگے بڑھیں گے. یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب سے بڑا فن کیا تھا, سب سے بڑا میجک ان کے دور میں سب سے بڑی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ ان کو عصائے موسیٰ دیا, جو سارے جادو کو نگل گیا. اللہ کے نبی کے دور میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, زبان, فصاحت اور بلاغت, لینگویج پر فخر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب دیا. تو ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, وہ تقاضوں کو سمجھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا, پھر دنیا پہ رول کرنا, یہ جو ہے ہمیں کرنا ہے. ہم جہاں پر عباد الصالحون بنیں گے, ساتھ ہی ساتھ اسباب کو بھی اپنانا ہے, ریسورسز کو اپنائیں گے, دعا کرنا, محنت کرنا, ریسورسز کو اپنانا, تبھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں لیڈر بنائیں گے. یاد رکھیں, ہمارے سلف الصالحین جو تھے نا, وہ لوگوں کے پاس جو سلیبس تھا پڑھنے کے لیے, ابھی آپ اسکول جاتے ہیں, آپ کالج جاتے ہیں, آپ کے پاس سلیبس ہے, اسکول کا سلیبس ہے, کالج کا سلیبس ہے, یونیورسٹی کا سلیبس ہے. تو سلف الصالحین کے پاس جو سلیبس ہوتا تھا, ان کے سلیبس میں کبھی جمود نہیں ہوتا تھا. یعنی ایک مرتبہ سلیبس بنا دیے, چلو اب یہ سلیبس چلتا رہے گا 10 سال 20 سال 30 سال, ایسا نہیں تھا سلف کے پاس. سلف کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ جب سلیبس بناتے تو جیسا جیسا زمانے کے اندر دنیا میں چینجز آتے, اپنے سلیبس میں بھی چینجز لاتے تھے. تو یہ ہمارے سلف الصالحین کی یعنی ان کا طریقہ تھا. تو ہم جو ہے ہمارے سلف کو فالو کریں. تو جیسا میں بتایا کہ ہم کس صدی میں ہیں, ہم جو سینچری میں بھی 21 سینچری کہی جاتی ہے, اور اس سینچری کے 20 سال گزر چکے ہیں, تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں. ان 20 سالوں میں دنیا بہت چینج ہوئی ہے, اور دنیا میں جو ماہرین ہیں انہوں نے بیٹھ کر اس کا آبزرویشن کیا کہ دنیا میں کیسا چینج آیا 20 سال کے اندر, اور اس کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی. ایک رپورٹ ہے, رپورٹ کے مطابق دنیا کے اندر یہ 20 سال میں 2000 سے لے کے 2017 اور 2020 تک ٹوٹل 471 پبلشرز نے صرف اس ٹاپک پر کتابیں چھاپی کہ 21 سینچری کی سکلز کیا ہے. یہ 20 سال کا ان کا آبزرویشن ہے. 471 پبلشرز نے کتابیں چھاپی, یہ پرنٹ کی ہے. لیکن ایگزیکٹ کیا سکلز چاہیے یہ کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا. بس انہوں نے کچھ سکلز بتائے, لیکن ایگزیکٹ یہی ہونا نہیں بتا سکے. کیوں؟ کیونکہ دنیا ابھی اتنی تیزی کے ساتھ, اتنی تیز رفتار کے ساتھ موو ہو رہی ہے کہ وہ اگر کچھ ریسرچ کر کے بتاتے ہیں تو چند دن سالوں میں پھر دنیا اس سے آگے نکل جا رہی ہے. تو ایسی تیز رفتار دنیا کے اندر, ایسی فاسٹ موونگ سچویشن کے اندر ہم ہمارے سکلز کو کیسے بڑھائیں, یہ بہت ہی اہم سوال ہے, ماں باپ کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ہے. تو آپ دیکھیں, خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ 2014 کے اندر باراک اوباما جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے ایک بہت ہی یعنی بڑی ٹیم کو جمع کر کے بہت ہی بلینس آف ڈالر اس کے اوپر انویسٹ کیا, ریسرچ کرنے کے لیے کہ اس صدی کے لیے کیا خصوصیات چاہیے, کیا اسکلز چاہیے. تو انہوں نے STEM بول کے بنایا, STEM. وہ اس کا مطلب کیا ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. یہ انہوں نے اس طریقے کے اسکلز بتائے. اور لیکن کیا یہی اسکل اس دنیا میں 21 سینچری کے اسکلز ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر میدان میں کچھ الگ اسکلز ہیں. ایجوکیشن میں الگ اسکلز چاہیے, اگر آپ IT فیلڈ میں ہیں اس میں الگ اسکلز چاہیے, آرٹ میں ہے اس میں الگ اسکلز چاہیے, آپ لیڈر ہیں آپ کو الگ اسکلز چاہیے. تو ہر فن کے الگ الگ اسکل ڈیفائن کیے گئے بعد میں. تو اب ہم کیا کریں؟ اب آپ دیکھیں, ہم جو دور میں جی رہے ہیں 21 سینچری کی کیا خوبی ہے بتائیں. ہم جس صدی میں جی رہے ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ جو دور ہے 21 سینچری, اسے ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے. دنیا نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کی ہے 21 سینچری کے اندر
کہ پوری انسانی تاریخ میں اتنا ڈیولپمنٹ کبھی نہیں آیا تھا، پوری انسانی تاریخ میں جتنی تیز ترقی ابھی ہو رہی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، تو اب ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس تیز رفتار میں وہ چیز کیسے لوں جو مجھے چاہیے. آپ انٹرنیٹ کھولیں گے اس میں اتنا خزانہ بھرا ہوا ہے، آپ یوٹیوب کھولیں گے اس میں کروڑوں ویڈیو ہیں، آپ فیس بک کھولیں گے اس کے اندر کروڑوں ویڈیو ہیں، انسٹاگرام کھولیں گے کروڑوں ویڈیو ہیں. تو کیا آپ دن بھر بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھتے بیٹھیں گے، یا آپ اس میں سے وہ چیز کیسے لیں گے جو آپ کو چاہیے؟ دس از اے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ان دس ورلڈ. یہ آج کے دور میں سب سے بڑا کوشچن ہے. اب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب اتنی تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے انفجار العلوم. انفجار کہتے ہیں ایکسپلوژن. آپ نے ایکسپلوژن سنتے ہی جو ہے دھماکہ کہتے ہیں. تو آج کے دور میں ایکسپلوژن آف نالج ہوا ہے کہ دنیا میں نالج ایسا پھوٹ پڑا ہے ایک دم. پہلے کیسا ہوتا تھا کہ جو امریکہ میں نالج ہے امریکہ جا کے پڑھنا پڑتا تھا، لیکن اب ہر چیز آپ کے پاس آ چکی ہے. تو یہ جو ایکسپلوژن ہوا ہے نالج کا، اس میں لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا لوں کیا چھوڑوں. تو یہاں پر یہ سب سے بڑی اسکل یہ ہے آپ کو پیدا کرنا ہے کہ مجھے اس نالج کے دھماکے میں مجھے وہ چیز کیسے حاصل کروں جو مجھے چاہیے. یہ مہارت ابھی ہم کو چاہیے، تبھی ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کو. ورنہ کیا ہوگا کہ انٹرنیٹ ہم کو کنٹرول کرے گا، اتنا کچھ دکھائے گا، ہم دیکھتے رہیں گے، ہمارے دن کے دن، مہینوں کے مہینے، سال کے سال گزر جائیں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہوا تو بس دن گزر گئے. تو اس تیز رفتار چیز میں آپ کیسے لیں، یہ مہارت حاصل کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں. اب میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال دیتا ہوں میں کہ پہلے جو پچھلے 20 سال یا اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا، جو بھی آدمی جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جاتا تو اس کے لیے بیسک سکلز کیا چاہیے تھے کمپیوٹر کی؟ ایم ایس آفس. جس آدمی کو ایم ایس آفس آتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جاب کر لیتا ہے، اس کو کمپیوٹر آتا ہے. لیکن اب دور بدل گیا. آنے والے 10 سال کے اندر 2020 سے لے کے 2030 تک دنیا اتنی تیز آگے چلی جا رہی ہے کہ ایم ایس آفس جو ہے یہ بیسک اسکلز نہیں رہی، بلکہ پروگرامنگ اور کوڈنگ یہ ابھی بیسک اسکل میں شمار ہونے لگا ہے. یہ آج کے دور کا تقاضا ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ پالیسیز تیزی سے بدل رہے ہیں، اسٹریٹجیز بدل رہے ہیں. تو جب اتنی تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے، اب آج کچھ سیکھیں گے، کل مارکیٹ پہ کچھ اور بدل رہا ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں ایک اسکل ہمارے اندر جو پیدا کرنا ہے وہ ہے ایڈاپشن. کیا ہے کہ آپ کے اندر ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا کہ ایڈاپشن ٹو چینج. مارکیٹ میں جیسا نئی چیز آتی ہے آپ اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو فلیکسیبل بنائیں. یہ سب سے بڑی وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ کچھ سیکھ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی میں تو سیکھ گیا، اب میں اس کے لیے کام کروں گا، تو آپ چند دنوں تک مارکیٹ میں سروائیو کریں گے. آپ دنیا کو کچھ دے نہیں سکتے کیونکہ دنیا اس سے آگے نکل چکی ہوئی چند دنوں میں. تو آپ کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کرنا کہ آج میں سیکھ گیا اور اس کا کام کر دیا، کل نئی چیز آئے گی اس کو بھی سیکھنا. وہ مزاج، وہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر جو ہے ایڈاپشن والی کیفیت پیدا کرنا، یہ آج کے دور کی سب سے بڑی سکلز ہے، یاد رکھیں. اور اس کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، کہ جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، لوگ اپنا فوکس کھو رہے ہیں. جو توجہ، جو کانسنٹریشن ہے، وہ لوگوں کا کانسنٹریشن ابھی پہلے کے جیسا نہیں ہے. پہلے ہم قرآن آسانی سے حفظ کرتے تھے، لیکن اب قرآن کو حفظ کرنا بڑا چیلنج بن گیا. کیوں؟ کیونکہ دماغ اتنا ڈسٹرب ہو گیا، ایسے وقت میں فوکس نہیں رہا لوگوں کا. تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں دوسری جو اہم اسکل آپ کو اپنانا ہے وہ ہے فوکس والی اسکل. اپنے اندر فوکس پیدا کریں، صرف وہی چیزوں میں ہاتھ ڈالیں جس کی آپ کو ضرورت ہے. ہر چیز میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر فوکس باقی رہے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس دنیا کی امامت کرنے کے لیے، آپ کو دنیا کو کنٹرول کرنا تھا. لیکن کیا ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ انٹرنیٹ آپ کو کنٹرول کرے گا، اور انٹرنیٹ میں جو دکھاتے رہے گا بس آپ وہ دیکھتے رہیں گے. آپ کا اپنا کنٹرول نہیں رہے گا اپنے پاس. تو فوکس یہ سب سے اہم چیز ہے. تیسری ایک اہم چیز میں بتاؤں گا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا پہلے کہ پلین ہائی جیک ہوتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے پلین ہائی جیک؟ کہ پلین میں لوگ سفر کرتے ہیں، پلین کو لوگ ہائی جیک کر دیتے ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے پلین ہائی جیک ہونا بند ہو گیا. آج لوگوں کے برین کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے.
یہ بات آپ یاد رکھیں. یہ دنیا کے جو ماہر سائنٹسٹ ہیں وہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کا برین کو ہائیجیک کیا گیا. اس کے بعد وہ اپنے دماغ سے نہیں کر رہے کچھ, بلکہ جو ان کو فیس بک پر, انسٹاگرام پر, ٹک ٹاک پر اور جو بھی سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز ہیں اس میں جو بتایا جا رہا بس اسی کو ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ اپنا برین کو ہائیجیک نہ کرنے دیں. یہ آج کے دور کی سب سے بڑی اسکل ہے کہ اس فاسٹ موونگ سچویشن میں آپ کیسے آگے بچ کے آگے نکلے اور وہ حاصل کریں جو آپ کو چاہیے. یہ جو ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یہ چیز تھی. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسرا میرا ٹاپک ہے آج کے دور میں, وہ ہے سوشل فیملی سسٹم. اس دور کی جو سب سے بڑی اسکل ہے وہ یہ ہے کہ سوشل فیملی جو سسٹم ہے یہ کنورٹ ہو کر نیوکلیر فیملی سسٹم بن رہا ہے. آپ نے نیوکلیر بم سنا ہے, یہ نیوکلیر فیملی کیا ہوتی ہے؟ تو نیوکلیر فیملی کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے کرتے کہ اس کا مزاج ایسے بن رہا ہے, میں میری لائف تنہا جینا چاہتا ہوں. یہ مزاج پیدا ہو رہا ہے. بچے آج ریسپانسبلٹی لینا نہیں چاہ رہے, ماں باپ کی ریسپانسبلٹی لینا نہیں چاہ رہے, گھر والوں کی ریسپانسبلٹی لینا نہیں چاہ رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سوشل فیملی سسٹم تھا ٹرن ہوتے ہوتے نیوکلیر فیملی سسٹم ہوا, یعنی کہ تنہا رہنے کی ان کی عادت بن رہی ہے. اچھا, یہ آج کا بڑا چیلنج ہے. اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ لونلینس, تنہائی کے شکار ہو رہے ہیں. آج دنیا میں جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں ان میں تنہائی, لونلینس ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا کی گورنمنٹ اس 2 سال کے اندر 2023 تک 2 سے 3 ملین لوگوں کو بلا کر شہریت دے رہی ہے, نیشنلٹی دے رہی ہے میرٹ بیس پر. کیوں؟ کیونکہ کینیڈا کے اندر کئی ایسے ضعیف عمر کے لوگ ہیں, ان سے بات کرنے کے لیے کوئی نہیں, وہ لوگ تنہا محسوس کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ باہر کے لوگ آئیں اور آ کر جو ہے یہاں پر جاب کریں, کرائے کے گھروں میں رہیں, ان سے بات چیت کریں. اس لیے 3 ملین لوگوں کو گورنمنٹ لینے کے لیے تیار ہے. تو لونلینس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے دیکھتے دماغ اس طریقے کا بن گیا ہے کہ ہم جو ہے تنہا رہنا چاہتے ہیں. اسلام ایسا نہیں چاہتا. اسلام چاہتا, اس کے لیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. یہ اس کا علاج ہے. فزیکل گیمز میں جائیں. ماں باپ جو ہے بچوں کو موبائل دے کر نہ چھوڑ دیں, بلکہ ان کو اسپورٹس میں لگائیں, سائیکلنگ سکھائیں, سوئمنگ کی کلاسز ہے گرما میں سوئمنگ میں ڈالیں. آپ کے گھر کے پاس اگر ہارس رائڈنگ ہوتی ہے, ہارس رائڈنگ سکھائے بچوں کو. اگر ان کو بڑے ہو گئے کار ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں, کار ڈرائیونگ سکھائیے. ان کو اسپورٹس میں شوق ہے فٹ بال میں, تو ان کو فٹ بال اکیڈمی جوائن کرائیے. تو یعنی کہ جو بھی آپ جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں پر جو بھی ایکٹیویٹیز چلتے ہیں ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں ڈالیں. تو بچے کیا ہوں گے, اس کے بعد وہ لوگ اپنی ریئل لائف جئیں گے. اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا تو آزاد جئیں گے, یہ سب فزیکل ایکٹیویٹیز میں رہیں گے. ورنہ کیا ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی کو ٹو مچ استعمال کی وجہ سے یہ جو فیملی سسٹم ہے خراب ہو جائے گا. اور دوسرا, تنہائی کا شکار ہو کر لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. آج دنیا کا سب سے بڑا جو ہے ٹاپک یہی ہے, ڈپریشن میں جانے کی مین وجہ یہ ہے. آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. تیسری جو اہم چیز میں بتاؤں گا آج وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 21ویں صدی اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے قرآن و حدیث کی, یہ قیامت تک اس دنیا کی مدد کریں گے. اس کے علاوہ دنیا کے پاس پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. دنیا میں جو بھی سولوشن آ رہا ہے ٹیمپرری ہے. یہ ہو گیا گولی کھاؤ ختم, لیکن بیماری جڑ سے ختم کب ہوگی؟ قرآن اور حدیث کے پاس آئیں گے تو بیماری جڑ سے ختم ہوگی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو اسکول کی ایج سے ہی پڑھانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ بچوں کے سوچنے کے انداز پہ افیکٹ کرے گا. سیرت النبی بچے جب بچپن میں پڑھیں گے, ان کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے, سوچنے کا جو طریقہ ہے, یہ خود بخود اندر سے بدلتا رہے گا, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے. تو بچوں کو سیرت النبی سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کریں, یہی جو ہے اس کا حل ہے. اور اس کے بعد چوتھا جو سب سے بڑی مہارت اس دور کی چاہیے وہ یہ ہے کہ سلیکٹنگ یور رائٹ فرینڈ, چوزنگ رائٹ فرینڈ ول امپیکٹ یور پریزنٹ اینڈ فیوچر. آج کے دور کی سب سے بڑی مہارت یہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام سی چیز ہے اچھے دوست کو اختیار کرنا. نہیں, آج کے دور میں اچھے دوست کا انتخاب کرنا یہ آپ کے پریزنٹ اور آپ کے فیوچر کو ڈیفائن کرے گا. یو آر دا پروڈکٹ آف یور چوائس. آپ اگر اچھے فرینڈ کو چوز کریں گے یو ول بی اے گڈ پرسن. اگر آپ برے دوستوں کو چوز کریں گے یو ول روین یور لائف. کیسے؟ ایک تو آپ کے فزیکل دوست ہوتے ہیں جس سے آپ
اسکول میں ملتے ہیں, جس سے آپ آفس میں ملتے ہیں, جس کے ساتھ محلے میں کھیلتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, لیکن آج ورچوئل فرینڈ آپ کے زیادہ ہو گئے. اور میں بتاؤں کہ آدمی جس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے, جو سیکھتا ہے وہی بنتا ہے. اور آج سب سے بڑا فرینڈ کون ہے پتا ہے آپ کو؟ یوٹیوب میں آپ بیکار کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں نا, دیکھتے ہیں, اور فیس بک پہ بیکار کے ویڈیوز دیکھتے ہیں, انسٹاگرام پہ ریلز دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک پہ جو اننیسیسری ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ جو ہے اگر آپ اس کے اوپر 1 گھنٹہ گزاریں گے تو اس میں جو چیزیں دیکھیں گے, مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا وقت گزار کے آ رہے ہیں. ماں باپ اگر اپنے بچے کو باہر برے بچے کے ساتھ دیکھیں گے, گندی باتیں کر رہا ہے, فوراً اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مت رہو. لیکن یہاں پر وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, تو یہ آپ کا دوست ہے. چوز یور فرینڈ ویری کانشیسلی. آپ کے اچھے دوست کو سلیکٹ کر لو. یہ آج کے دور کی بہت بڑی مہارت ہے. اللہ کے نبی نے کہا مثل الجلیس الصالح والسوء, برے دوست کی مثال ایک لوہار کی ہے. لوہار کے پاس آپ بیٹھو گے تو یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے لوہے کے دھواں کی وجہ سے, یا چنگاری اڑ کر آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی. یا اگر اچھے دوست کو اختیار کرو گے, عطر بیچنے والا, پرفیوم سیلر, وہ آپ کو عطر دے گا یا خوشبو دکان سے لے کر آؤ گے. تو یہ موبائل بھی آپ کو بنائے گا, یہ آپ کو بگاڑے گا, یہ آپ کا فرینڈ ہے. ایسا مت سمجھو کہ صرف موبائل ہے. یہ آج کے دور کی مہارت ہے. میں آپ کے سامنے آخری میں ایک 4 C's کی ایک تھیوری بتاؤں گا. میں دنیا میں آج آپ کہیں بھی چلے جاؤ, 21st سینچری کے اسکلز پڑھنے کے لیے آپ کو 4 C's سکھایا جائے گا. لیکن 4 C's یہ اصل اسکل نہیں ہے. اصل اسکل یہ ہے کہ اس بدلتی دنیا میں آپ کیسے جو ہے سب سے بچ بچاتے ہوئے ماہر کے ساتھ نکل جاتے ہیں. یہ اصل مہارت ہے اس دور کی, یاد رکھیں. اس کے بعد پانچواں جو پوائنٹ ہے میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں وہ یہ ہے کہ آلویز ڈیولپ این انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ. اپنے دماغ کو ایک کیا بولتے ہیں بزنس کرنے والا دماغ بنائیے. کیسے؟ مثال میں سمجھاتا ہوں اس کو. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے. آج کے دور میں 21st سینچری کی میں بات کر رہا ہوں. دا آئیڈیا از ناٹ ٹو ورک ہارڈ بٹ ٹو میک ادرس ورک فار یو. آپ دوسروں کو کیسے یعنی اس بات پر قائل کراتے ہو کہ وہ آپ کے لیے کام کریں, یہ 21st سینچری کی اسکل ہے. آپ اگر اس پہ بچپن سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک بہترین قائد بن کے نکلیں گے. آپ اس دنیا کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا سیکھیں, یہ اس دور کی سب سے بڑی خوبی ہے, یاد رکھیں. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس جو انڈین سب کانٹیننٹ میں, دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ بچہ جب 10th ہو جاتا ہے, 12th ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے کالج جب سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو کیا سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بولے کہ میں انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں تو ماں باپ بولیں گے کہ بھائی انجینئرنگ کیوں, آج تو انڈیا میں انجینئروں کی اتنی بھرمار ہے, ان کے لیے جاب ہی نہیں ہے, کچھ اور دیکھو. وہ بولے گا اگر میں وہ کرنا چاہتا ہوں تو بولے گا اس کی تو ویلیو نہیں ہے, اس میں کیا تنخواہ ہے. تو تعلیم کو اگر آپ حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ میں یہ پڑھوں گا تو مجھے یہ جاب ملے گی, اس سے کیا ہوگا کہ آپ صرف اسی حد تک رہیں گے, آپ دنیا کی قیادت نہیں کر سکتے. آپ کو جو ہے جاب کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. بچوں سے سوال کیا جاتا ہے بچپن میں کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو بچے کیا بولتے ہیں؟ کچھ بولتے ہیں مجھے سائنٹسٹ بننا ہے, کچھ بولتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے, کچھ بولتے ہیں مجھے پولیس بننا ہے. تو بچوں کی جو خواب یہ سوچ ہوتی ہے نا, بچوں کا بہت وائلڈ امیجنیشن ہوتا ہے, یاد رکھیں. بڑے ہونے کے بعد ویسا امیجنیشن آپ کو نہیں ملے گا. تو بچہ جب بولتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ارے ہاں وہ چیز, تو بچے کے اس خواب کو سمجھے. ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو ماحول فراہم کرے. اور یقین مانے آج کی دنیا جس آدمی کے پاس اسکل ہے, جس آدمی کے پاس مہارت ہے, اس کی پجاری ہے, اس کی پیاسی ہے دنیا. آج اچھا انجینئر, یاد رکھے, دنیا میں کہیں بیکار بیٹھا ہوا نہیں. اچھا انجینئر کوئی خالی بیٹھا ہوا نہیں ہے, جو قابل نہیں ہے وہی بیکار بیٹھا ہوا, یاد رکھے. تو یہ جو ہے ذہنیت آپ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور چھٹواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کا دور ایکسپرٹس کا دور ہے, زمن التخصص کہا جاتا ہے آج کے دور. تو آپ کسی فن میں ماہر بننے کی کوشش کریں. پہلے ایک دور تھا اس میں کہا جاتا تھا کہ ہر فن کا ماہر, ہر فن مولا کہا جاتا. لیکن آج کا دور ہر فن مولا کا نہیں ہے. آج کے دور میں انگلش میں کہاوت ہے جیک آف آل ماسٹر آف نن. اسی لیے آج کے دور میں جیک آف آل ٹریڈرز آر ان ملین.
1 ملین اگر لوگ ہیں ان میں ایک آدمی آپ کو ایسا ملے گا جو ہر فن کا ماہر ملے گا. اس کو بولیں گے ہاں یہ بندہ ہر فن بولا ہے. یہ 1 ملین میں ایک آدمی ہوگا. تو وہ دور چلے گیا. ابھی آپ کو جو ہے تخصص اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اپنے اسپیشلائزیشن پہ توجہ دیں. آپ اگر قابل بنیں گے لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے جاب لے کر آپ کے پاس آئیں گے, مجھے آپ ہمارے لیے ہمیں کام کر کے دیجئے پلیز, آپ کے پیچھے پڑیں گے. اس وقت کیا ہوگا, آپ کو کئی آپشن آئیں گے, آپ کو بیسٹ آپشن خالی چوز کرنا پڑے گا. یاد رکھیں یہ اس دور کی مہارت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے یہ پڑھیں گے تو یہ جاب ملے گی, یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا پڑے گا. آپ کچھ بنو, سوچو کہ مجھے دنیا کو یہ دینا ہے, انشاءاللہ آپ دنیا کو دیں گے, دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. یہ 6واں پوائنٹ تھا. 6 پوائنٹ میں آپ کے سامنے بتا دیا. 7واں پوائنٹ جو سب سے اہم ہے, جو ہر دور میں جس نے اس اسکل کو اپنایا, دنیا کے تاریخ کے ہر دور میں وہ لوگ کامیاب رہے. یاد رکھیں وہ ہے پرابلم سالونگ اسکلس. پرابلم سالونگ اسکل یہ اس دور کی سب سے بڑی خوبی ہے. یہ اسکل ہے جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ پرابلم سالونگ کیسے کیا جاتا ہے. اور جو لوگ پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ کامیاب ہوئے اور دنیا میں بہت بڑے بنے ہوئے. ایک کہانی ہے جو ریئل اسٹوری ہے. جس آدمی کے ساتھ پیش آئی وہ آدمی نے مجھے ڈائریکٹلی کہا ہے. ایک ٹرینر ہیں, انہوں نے مجھے بات کہی کہ وہ جاپان گئے. جاپان میں جانے کے بعد ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. جاپان میں اولمپک کا اسٹیڈیم بن رہا تھا, تو انڈیا کے ایک بہت بڑے بزنس مین کو اس میں ٹائلز پرووائڈ کرنے کا پروجیکٹ ملا. تو وہ اپنے ٹائلز پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں اس سے ملنے گئے. تو جس آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی جاپان میں, وہ آدمی 80 سال کا تھا, لیکن وہ جو کام کرتا تھا 18 سال کے لڑکے کی طرح پھرتی کے ساتھ. تو بہت سارے باتیں چلی. اس میں ایک بات یہ آئی کہ اس نے یہ کہا, وہ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی جاپان کے اندر واٹر سپلائنگ جو ہوتی ہے, واٹر پیوریفیکیشن جو کمپنی ہوتی ہے, اس کے جو مشین ہوتے ہیں بڑے بڑے, وہ جاپان کا سب سے بڑا ڈیلر تھا واٹر پیوریفیکیشن مشینوں کے لیے. جاپان کا سب سے بڑا لیڈر. تو آخر یہ آدمی یہاں تک پہنچا کیسا؟ کیا اس کا خواب تھا کہ میں سب سے بڑا بزنس مین بنوں؟ کیا اس کا خواب یہ تھا کہ میں واٹر پیوریفیکیشن سپلائی کرنے کا سب سے بڑا جاپان کا ڈیلر بنوں؟ اس کا خواب ایسا نہیں تھا اس کی زندگی میں. وہ ایک چھوٹے گاؤں میں رہتا تھا, بہت چھوٹا گاؤں. اس کے گاؤں میں پانی کی پرابلم تھی, وہاں پہ پینے کا پانی صحیح نہیں تھا لوگوں کے. وہ آدمی کو بہت فکر ہوتی تھی کہ میرے گاؤں کے لوگوں کے لیے گندا پانی ہے, صاف پانی نہیں ہے, میں یہ لوگوں کو کیسا اچھا پانی, صاف پانی پرووائڈ کروں. وہ اس کوشش میں رہتا, جہاں بھی اس طریقے کام ہوتا اس میں جاتا, کوشش کرتا کہ ہمارے گاؤں کو فائدہ ہو. وہ آدمی کوشش کرتے 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 اس مقام پر پہنچا کہ آج جاپان کا سب سے بڑا وہ واٹر پیوریفیکیشن مشین کا ڈیلر ہے آج. اور اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو پانی بھی پرووائڈ کیا, آج پانی پی رہے ہیں. تو اس نے اپنے سامنے ایک ویژن رکھا. اس نے چاہا کہ گاؤں کے لوگوں کے جو پرابلم ہے پانی کا, میں اس کو سالو کروں. اور آج کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھیں, پرابلم سالونگ اسکلس اپنے اندر پیدا کریں. یہ آج کے دور کی سب سے بڑی یعنی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں آج ایک کریز ہے آج ہر نوجوان کے اندر, اور میری ایج کے ہر بچے کے اندر, آپ کی ایج کے, کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ملینر بنے. یہ جو لفظ ہے نا ملینر اور بلینر, پہلے ہم زیادہ نہیں سنتے تھے, لیکن ابھی انسٹاگرام کی وجہ سے اتنا زیادہ یہ ورڈ کامن ہو گیا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو ہے میں بلینر بنوں, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ملینر بنوں. اب سوال یہ ہے کہ آپ بلینر کیسے بنیں گے, آپ ملینر کیسے بنیں گے؟ اس کا راز میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ بلینر بننا چاہتے ہیں, if you want to be a billionaire, then solve the $10 billion problem. اگر آپ $10 بلین کا جو پرابلم وہ سالو کریں گے تو آپ بلینر بنیں گے. تو جتنا بڑا پرابلم سالو کریں گے آپ اتنے بڑے آدمی بنیں گے دنیا کے اندر. دنیا میں ایک اور ایک بڑا پرابلم ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا کے لیڈر, اقوام متحدہ ہو, یونائٹڈ نیشنز ہو, یا کہیں بھی ملاقات کرتے ہیں, G7 کی میٹنگ ہو, G20 کی میٹنگ ہو, ایک ٹاپک ایسا ہے جو پچھلے 20 سال سے ہر میٹنگ کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے. وہ کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج.
क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बहुत सुना, लेकिन अगर आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन है, आप दुनिया को सोल्यूशन दे सकते हैं। दुनिया ने आज पूरा रिसर्च करने के बाद बताया कि क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाएं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम 10 बिलियन ट्रीज हम लगाएंगे, इंडिया ने कहा कि हम बिलियन ट्री लगाएंगे, सऊदी अरब ने कहा कि हम भी यहां पर जो है बिलियन ट्रीज लगाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपके हाथ में एक छोटा सा पौधा है और आप उसको लगाना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कल क़यामत आने वाली है, तो पौधा उगने के लिए तो टाइम लगेगा, तो ये पौधे का कुछ फायदा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये सोच के मत रुको कि कल क़यामत आने वाली है, लगा दो पौधा। ये दुनिया के मसलों का हल है आज क्लाइमेट चेंज के लिए। अगर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, ये बारीक चीजें हम पढ़ेंगे, इस दुनिया को सोल्यूशन हम देंगे, इस दुनिया की क़ियादत हम करेंगे। तो याद रखें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आदत डालें। घर में आप रहते हैं, कुछ भी मसला आ गया, बच्चों को प्रॉब्लमों से दूर मत करिए, उनको इन्वॉल्व करो, मिलाओ कि ठीक है इस मसले को कैसे हल करें, डिस्कस करो। हो सकता है बच्चा आपको एक ऐसी बात राय देगा कि यकीनन उसमें हल होगा। तो बच्चों को छोटे 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 प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करिए, छोटे छोटे जिम्मेदारियां दीजिए। वो बच्चों के अंदर डिसीजन लेने की सलाहियत पैदा होती है, खुद ब खुद वो लोग फैसला करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है कि बच्चे 10 तक भी पढ़ने के बाद, 12 भी पढ़ने के बाद, जब उसे पूछा क्या है, बोल तो क्या है कि घर वाले जो बोले वो करना है। तो घर वालों का एहतराम के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे के अंदर भी इतनी सेंस हो कि मुझे ये सही है, ये गलत है, मुझे करना है, उसके अंदर फैसला लेने की ताकत पैदा कर। और जिस आदमी के अंदर ये ताकत पैदा होगी, फैसला लेने की ताकत, इंशाअल्लाह वो आदमी रहते रहते प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आदत बन जाएगी। फिर वो जिस फन में जाएगा, जिस मैदान में जाएगा, खुद ब खुद सॉल्व करेगा। लोग बोलेंगे ही इज अ मैन, ये आदमी हमको चाहिए, खलास। तो यहां से आपका प्रमोशन होता है। तो दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं जॉब सर्च करने में। एक होती है जो लोग जॉब को ढूंढते हैं, दूसरा ये होता है कि उनको कॉल आते हैं कि भाई आप हमारी हेल्प करिए, उनके पास टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्किल्स पे फोकस किया, उनके अंदर वो स्किल्स है, दुनिया ने देखा है, उनको चाहिए वो आदमी। तो आप ऐसे, हमारे एक उस्ताद है, अल्लाह रहम करे, रहमहुल्लाह, इंतकाल हो गया, उनका नाम अली मुल्क साहब था। वो हमको कहते थे पढ़ाते वक्त कि तुम ऐसे बैल बनो कि लोग जो है घर पे आके तुमको ले, ऐसे बैल मत बनो कि तुमको जो है नहला धुला कर जो है मार्केट में ले जाए सजा करके, हाँ अच्छा बैल है ले लो। ये मजाक से बोलते थे, लेकिन तो मतलब ये है कि आप अगर काबिल बनेंगे, इंशाअल्लाह आपके पास फोन आते रहेंगे, आप पैसे कमाते रहेंगे, दुनिया के मसले हल करेंगे आप। तो ये काम आप करें इंशाअल्लाह। ये इस दौर की सबसे बड़ी यानी आज की स्किल्स है। इलॉन मस्क का नाम कौन नहीं जानता? आज दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी इलॉन मस्क है। 2016 में वो बैंकरप्ट हो गया था। 2000 कोरोना के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनर बन गया, बिल गेट्स सबको पीछे छोड़ते हुए। तो इलॉन मस्क ने क्या किया? ही सॉल्व द प्रॉब्लम। दुनिया का एक बड़ा मसला ये था कि पेट्रोल की वजह से ये क्लाइमेट चेंज यहां पर भी आ गया, ये पेट्रोल के धुआं की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट का इश्यू है। तो उसने एक सोल्यूशन दिया कि इलेक्ट्रिक कार उसने लेकर आया, और दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार इलॉन मस्क के जाते हैं। तो उसने दुनिया को सोल्यूशन दिया, दुनिया ने उसको अपना पूरा माल दे दिया। इसलिए कहते हैं कि इलॉन मस्क को अगर फरारी खरीदना है उसको 2 मिनट लगते हैं, यानी 2 मिनट में उतना पैसा कमा लेता है। एक दिन में $84 बिलियन, यानी कि बिल गेट्स ने पूरी जिंदगी में जितना कमाया उसने एक दिन में कमाया। और वो भी किस टाइम पे? कोरोना के लॉकडाउन में। दुनिया ने पूरा इन्वेस्ट करते गए। तो इलॉन मस्क आज बना इलॉन मस्क क्यों? ही सॉल्व द प्रॉब्लम। तो याद रखें, हर मसले को ऐसा मत छोड़े कि भाई ये मसला हल नहीं होता, ये लड़ो मत, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा? आपके अंदर जो क्रिटिकल माइंड पैदा होगा, आपके अंदर सोचने की सलाहियत, इस हर चीज को अलग अलग एंगल से देखने की आपके अंदर आदत पैदा होगी। ये जब होगी तो खुद ब खुद आप दुनिया के स्टेज पे उभरते रहेंगे। तो ये आज के दौर की स्किल्स है, ये हमारे बच्चों में, आपके अंदर, मुझे, हम सबको डेवलप करने की जरूरत है। उसके बाद आए, मैं एक थ्योरी बताऊंगा आपके सामने रखा मैं। उसके बाद एक थ्योरी है 80 एंड 20, 80% और 20% की थ्योरी है। आप देखें दुनिया के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जो 20% लोगों के हाथ के नीचे काम करते हैं।
دنیا میں کام لینے والے صرف 20% ہی ہے اور دنیا کی 80% آبادی ان کے لیے کام کرتی ہے. تو اس کے اوپر بہت ہی ریسرچ ہوا کہ بھئی آخر 80% والے ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ 80% میں رہ جاتے ہیں, اور 20% والے ایسا کیا کام کرتے ہیں وہ 20% میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے کام بھی ڈیفائن ہوئے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. 20% والے لوگ وہ ہیں جو وہی کام کرتے ہیں جو ان کو آتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ وہی کام کرتے ہیں جس میں انٹرسٹ ہے, جو کام انہیں آتا ہے. اور 80% والے لوگ وہ ہیں جو ہر چیز میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک موبائل فون ہے, ٹھیک ہے, موبائل فون ہے. آپ موبائل خریدتے ہیں تو کیا سوچ کے خریدتے ہیں بتاؤ؟ آپ کو نیا موبائل خریدنا ہے, دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کیا چیز دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ نارملی لوگ اسپیسیفکیشن دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا خصوصیات ہیں, کیا اسپیسیفکیشن. اس کے بعد آپ خریدتے ہیں. اس کے بعد جب آپ موبائل کھولیں گے تو اس میں 10 چیزیں رہیں گے. کچھ چیزیں آپ کے کام کی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ کچھ نیا دکھ رہا ہے, اس میں کیا ہے کہ دیکھیں گے. آپ اس میں جاتے ہیں, اس کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں آپ اپنا وقت ویسٹ ہو جاتا ہے. پھر اور کچھ نیا, ارے وہ بھی آیا کہ تمہیں کو معلوم سے بتاؤ دیں گے ذرا کیسا ہے, اس میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں. یہ ایسے کام میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں جس سے ان کا اصل میں تعلق نہیں ہوتا. تو وہ لوگ دنیا کے 80% آبادی میں رہ جاتے. اور 20% وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں موبائل خریدنے سے پہلے ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے, میں مثال دے رہا ہوں موبائل کی, کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. تو یہ کام کرنے کی چیزیں کس موبائل میں پائی جاتی ہیں؟ مجھے وہ موبائل چاہیے. دیکھیں کیونکہ موبائل ہر کوئی استعمال کرتے ہیں, تو موبائل کی چھوٹی مثال دیا میں. تو آپ جو ہے ایسے کام میں اپنا وقت کو گزاریں جو آپ کو آتا ہے, کرتے 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 آپ اس میں آگے بڑھ جائیں گے. اور اگر آپ وقت ایسے چیزوں میں لگائیں گے جس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے, ارے وہ بھی دیکھیں گے, وہ بھی دیکھیں گے, آپ اسی میں رہیں گے, آپ کا مائنڈ سیٹ ویسے ہی بنے گا, پھر آپ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس دور میں جینے کے لیے ان سکلز کو, ان مہارات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور ایسا نہیں کہ ایک دن میں پیدا ہو جاتے, ارے آج بیان سن لیے, آج میں کلاس بتا دیا میں, خلاص کل سے میں جو ہے دنیا کا لیڈر. نہیں, اٹ ٹیکس ٹائم, یو ہیو ٹو انویسٹ. آپ کو جو ہے اپنا ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا. کرتے 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 اس کے بعد آپ کا نیچر ویسا بن جائے گا, پھر آپ جو ہے کوئی بھی کام کریں گے خود بخود ویسا کرنا شروع کریں گے. تو ہی از اے لیڈر. آپ اس اسٹیج تک آنے تک, اگر آپ ماں باپ ہیں بچوں کو اس میں لگائیے, اس اسٹیج تک بچوں کو جو ہے دیکھ بھال کرتے رہیے. اس کے بعد خود بخود وہ جس فیلڈ میں جائیں گے انشاءاللہ وہی کام کریں گے جو دنیا کے لیے ضرورت ہے. تو یہ میرے آج کے مین پوائنٹس تھے. اب آئیے میں آپ کو اصل تھیوری کی طرف لاتا ہوں. دنیا مانتی ہے کہ 21 سینچری کی جو اسکلز ہیں وہ 4 سی کی تھیوری ہے جو 21 سینچری کی اسکلز ہے. 4 سی میں کیا آتا ہے؟ نمبر C1 کمیونیکیشن, سیکنڈ سی کولیبریشن, تھرڈ سی کریٹیکل تھنکنگ, اینڈ دا فورتھ سی از اے کریٹیوٹی. یہ آپ دنیا میں کہیں بھی ٹریننگ لو 21 سینچری کی, آپ اسکلز کی, آپ کو یہ 4 سی سکھا کے بھیجیں گے. لیکن حقیقت میں یہ جو 4 سیز ہیں یہ دنیا کے ہر دور میں چاہیے تھی, صرف 21 سینچری کے لیے نہیں. کمیونیکیشن ہر دور میں چاہیے آپ کو, جو ہے کریٹیکل تھنکنگ ہر دور میں چاہیے تھی, کریٹیوٹی ہر دور میں چاہیے تھی. تو یاد یہ 4 سی کے پیچھے نہ پڑے, بلکہ سب سے بڑی جو اسکل ہے وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھا. یہ جو ہے یعنی دنیا کے جو دنیا میں بہت کچھ کر گئے ہیں, جو اس دنیا کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں, وہ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کیا. ورنہ یہ 4 سی کی تھیوری جو ہر ٹریننگ میں بتائی جاتی ہے, اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے, اگر اس میں اگر یہی 21 سینچری کی اسکل ہوتی تو ہر کوئی آج لیڈر بن جاتا. یہ ٹریننگ لیتے ہیں, لیکن یہ 4 سیز کیا ہے آیا. سب سے پہلے کمیونیکیشن ہے, یاد رکھ کمیونیکیشن یہ سب سے اہم چیز ہے. میں جیسا بتایا کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا, عبادت کے لیے, اور ہمارے پاس ایک اسلام کا پیغام ہے جو دنیا تک پہنچانا ہے. تو دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلز چاہیے. آپ کے پاس اگر کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوں گے تو دنیا آپ کی طرف آئے گی. آپ دنیا کا سب سے بیسٹ میسج آپ کے پاس ہے. ٹو ڈیلیور دا بیسٹ میسج یو ہیو ٹو بی اے بیسٹ کمیونیکیٹر. Without being a good communicator, you cannot convey the good message. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون تو سمجھ گیا موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے کو کیا بولا کہ ارے تم کیا بول رہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. فرعون نے بہانہ بنا دیا. تو آپ جب بیان کریں گے آپ کی بات ٹو دا پوائنٹ ہوگی,
کمیونیکیشن آپ کا پرفیکٹ ہونا چاہیے. تو بچوں کو جو ہے کمیونیکیشن اسکلس کی عادت ڈالیں. کمیونیکیشن اسکلس میں آپ ان سے سوالات کریں, ان کو بولنے کا موقع دیں, بچوں کو چپ نہ بٹھائیں. ارے بہت بولتا ہے بچہ, اس کو خاموش بٹھاؤ, سنو اس کو, اس کے کمیونیکیشن اسکلس آئیں گے. وہ کل کے دن دنیا کے اسٹیج پہ جائے گا تو دنیا اس کو سنے گی. آپ اگر ابھی اس کو خاموش بٹھا دیں گے تو پھر وہ کبھی ہمت نہیں کرے گا دنیا کے سامنے بولنے. تو کمیونیکیشن اسکلس کو بڑھائیں. اور بچہ اگر بیکار کی باتیں کرتا ہے تو اس کو اچھا ٹاپک دو, مگر اسے بات کرنے کی صلاحیت کو مت دو. اس کو ٹاپک بدلتے جاؤ, اچھا ٹاپک دو, پھر وہ ٹاپک دو, بولو بیٹے اس پہ بولو, اس پہ بات کرو. تو یہ کمیونیکیشن نمبر 1 ہے. سیکنڈ ہے کولیبریشن. آج کا دور 21 سینچری کولیبریشن سے چل رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ سب سے بڑے ہو جاتے تھے, آپ دنیا کے لیڈر, آپ کا سب سے بڑا کاروبار آپ کا ہی نام ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں جو آدمی تنہا کام کرے گا وہ جلدی گر جائے گا مارکیٹ کے اندر. آج وہی لوگ مارکیٹ میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو لوگ کولیبریٹ کیے. کولیبریٹ کا مطلب آپس میں مل جل کر کام کرنا. میں مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ایپل اور مائکروسافٹ یہ دنیا کے سب سے بڑے کمپیٹیٹر مانے جاتے تھے. جیف بیزوس, ایلان کیا نام ہے, بل گیٹس اور اسٹیو جابس, یہ دونوں ایک کمپنی کے مالک, اور دونوں میں کٹر یعنی ہم بول سکتے ہیں کہ دشمنی تھی, کاروباری دشمنی تھی. لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ایسی دشمنی کو ہم قائم رکھیں گے تو میں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کروں گا, وہ مجھے نیچا دکھائیں گے, تو کل کے دن دونوں کا بھی نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا, چلو بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں. تو ایک دور میں ایپل پوری طریقے سے گر رہا تھا, اس کو سہارا دیا بل گیٹس نے, اور اس کے بعد اسٹیو جابس کی کمپنی نے بل گیٹس کو سہارا دیا. تو آج یہ دونوں کمپنیاں ٹھہرے ہوئی ہیں. گوگل آج ٹھہرا ہوا ہے اتنے لانگ ٹائم تک. کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ یاہو چلا گیا, کیوں نہیں یاہو مارکیٹ میں نہیں ہے, حالانکہ پہلے یاہو سب کچھ تھا, کیونکہ یاہو نے کولیبریٹ نہیں کیا. آج نوکیا فون دنیا کا سب سے بیسٹ فون مانا جاتا تھا, لیکن آج نوکیا فون گر گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کولیبریٹ نہیں کیا. تو آج کا دور کولیبریٹ ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی کے پاس اور اچھی مہارت ہے, اس کے پاس اور اچھے اسکلس ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے والے کمپنی میں اور اچھے اسکلس والے لوگ ہیں, ہم دونوں کولیبریٹ کر کے مل کے کام کرتے ہیں, تو دونوں کا بھی فائدہ ہوگا. تو کولیبریشن یہ بہت ضروری ہے. اسے کہتے ہیں ون ون سچویشن. کولیبریٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ بھی جیتتے ہیں, آپ کا دوست بھی جیتتا ہے, تو دونوں غریب, دونوں بھی پیسے والے ہو جاتے ہیں, دونوں بھی ترقی کرتے ہیں دنیا کے اندر. تو ون ون سچویشن کولیبریشن سے آتی ہے, یہ یاد رکھیں, اس کو کبھی جو ہے چھوڑے نہ. تھرڈ سی, میں 2 سی بتا دیا نا آپ کو. فرسٹ سی کمیونیکیشن, سیکنڈ سی کولیبریشن, تھرڈ سی ہے کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ مطلب آپ اپنے دماغ کو ایسا ٹرین کریں کہ کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں گے تو اوریجنل اوپینین قائم کریں. ڈونٹ بی اے یس مین. آپ اگر آپ کے ساتھ کسی جگہ کام کرتے ہوں تو جو بھی آپ کے باس بولے یس باس, یس پیپل, ڈونٹ بی اے یس مین, say what is right. اس سے آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی. ہمارے جو اسلاف تھے, محدثین تھے, ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ بہت زیادہ تھی. علم حدیث میں کتاب ہے, اس کا نام ہے منہج المحدثین فی النقد. کریٹیکل تھنکنگ کو عربی میں نقد کہا جاتا ہے, نقد کرنا. تو ایک باضابطہ کتاب ہے کہ محدثین کا نقد کرنے کا منہج کیا تھا. آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر خود یعنی آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ کیسے وہ لوگ جو ہے نقد کرتے تھے. تو آج کے دور میں کریٹیکل تھنکنگ یہ بہت ہی بڑی چیز ہے, اور آج دنیا میں ان کی عزت کی جاتی ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں. سندر پچائی کا نام آپ نے سنا ہوگا, جو گوگل اور الفابیٹ یہ 2 کمپنیوں کا سی ای او ہے, اور دنیا کا موسٹ وانٹڈ سی ای او مانا جاتا ہے سندر پچائی, اور دنیا کے سب سے ہائیسٹ پیڈ سی ای او ہے پوری دنیا کا. سندر پچائی گوگل کا سی ای او ہے. تو ایک وقت ایسا ہے کہ اس کے کچھ امپلائی کی طرف سے اس نے گوگل کے کچھ پروڈکٹ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے اس تک بات پہنچی کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں رہتے لیکن ہمارے انسٹیٹیوٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا, دوسرے دن جو ہے آفس میں آتے ہی آرڈر دیا کہ وہ 2 لوگوں کو بلاؤ. ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا, کافی برگر وغیرہ رکھ کے زبردست طریقے سے بلا کے بات چیت کیا. بولا کہ ہمیں سنا کہ آپ لوگ ایسا بول رہے تھے. وہ لوگ پریشان, ہماری جاب چلی جاتی شاید. تو اس نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی سن کے. تو اس نے کیا کیا وہ لوگ کمپنی کے بارے میں خرابیاں بتا رہے تھے, اس کو نوٹ کیا.
اس کے بعد بولا کہ شکریہ. پھر ان کو جو ہے سارے ٹیم کے سامنے لا کے ان کو جو ہے اپریشیشن کے طور پر انعام دیا. بولا کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں, یہ کمپنی کا اچھا چاہتا ہے, اسی لیے سے خرابیوں پہ نظر ہے. تو اس نے پھر جو ہے اپنی ٹیم کو لگا کے وہ کام صحیح کرایا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ, دنیا کے جو لیڈر ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ کی قدر کرتے ہیں. تو آپ اگر کسی چیز کے یہ اپنے اندر اسکل, اور صحیح ہونا چاہیے, سے واٹ از رائٹ. ایسا نہیں کہ صرف آپ برا بھلا کہیں, نہیں, ایویلویٹ کرنا پڑے گا کہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر آپ کی قدر ہوگی. اور 4C اور لاسٹ سی ہے, وہ یہ ہے کریٹیوٹی, ابداع. آج کے دور میں زمن الابداع, آج کا دور ابداع کا دور کہا جاتا ہے. کریٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے ہر چیز میں. آپ کوئی بھی کام آپ کو ملتا ہے زندگی میں کرنے کے لیے, تو اس کو سب سے اچھے انداز میں کیسے کر سکتا ہوں یہ سوچیں. آپ دیکھیں, ایک بہت ہی مشہور آدمی تھا, اس کا نام ہے مارتھر کنگ لوتھر, اس کا نام جو ہے میں بھول رہا ہوں. تو وہ جو ہے افریقہ 1960s میں جو بلیک امریکنز تھے ان کے خلاف بہت ہی ظلم ہوتا تھا, تو اس نے جو ہے ان سب کو اس ظلم سے بچایا اور اس کو نوبل پرائز ملا. تو کنگ نے یہ کہا کہ ڈو واٹ از رائٹ, ڈونٹ ڈو واٹ از ایزی. آپ کو ایک کام مل گیا, تو اب بولے کہ بھائی آسانی سے میں کر کے چھوڑ دیتا ہوں ایسی جتنا ہوگا میرے سے. نہیں, اگر آپ ڈو واٹ از رائٹ, ڈونٹ ڈو واٹ از ایزی. اگر آپ صرف ایزی کے پیچھے جائیں گے تو بس آپ اتنی کونے میں لائف گزاریں گے, لیکن آپ صحیح کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دماغ لڑانا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ رائٹ. دنیا میں ایک تھیوری پائی جاتی ہے, اس کو بولتے ہیں 10x تھیوری. یہ آخری چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گا, اس کے بعد انشاءاللہ میں میری بات ختم کروں گا. 10x تھیوری, 10x کسے کہتے ہیں؟ 10x کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کام کو میں 10 گنا کیسے استعمال کر سکتا ہوں. آپ نے موبائل لیا, تو لیکن موبائل جس کام کے لیا میں, لیکن اب میں اس سے 10 کام کروں گا. میں چھوٹا سا جو ہے پروجیکٹ کر رہا ہوں, اس پروجیکٹ کو میں 10 طریقے سے کیسے جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہوں, 10 طریقے سے کیسے استعمال کروں. اس کو 10x تھیوری کہتے ہیں. تو کوئی بھی آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ یہ اس کلاس میں جوائن ہو رہے ہیں, تو آپ سوچو کہ میں اس کلاس سے, شیخ نور الدین عمری کی کلاس سے میں کیسے 10% ایکسٹرا فائدہ اٹھاؤں. تو یہ 10x تھیوری اگر آپ کے دماغ میں آ جائے گی, کوئی بھی کام کرنے میں 10x آئے گا, تو انشاءاللہ آپ بہت کامیاب ہوں گے اس دنیا کے اندر. یہ کچھ اہم اسکلز تھی جو 21st سینچری کے اندر اہم مانی جاتی ہے. جو ان کو اڈاپٹ کرے گا انشاءاللہ آنے والے ایک 50 سال تک وہ اس دنیا میں جو ہے انشاءاللہ اچھے سے سروائیو کر سکے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد مارکیٹ پھر بدلے گی, پھر آپ جو ہے سیکھیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ انشاءاللہ اس دنیا کی قیادت پھر سے ہمارے ہاتھ میں آئے گی انشاءاللہ. ہم جو ہے دنیا کو پھر سے دینے والے بن جائیں گے, ہم آنے والے سائنٹسٹ بنیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے بچوں آپ لوگ تیار رہیے, اور ماں باپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے بچوں کو ایک ویژنری انسان بنائیں, صرف جو ہے گول کے پیچھے نہ بڑھیں. گول ہمارے پاس صرف گول کی زندگی گزاری جاتی ہے. میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس بہترین کار ہو, میرا گول یہ ہے کہ بیسٹ کار, بیسٹ ہاؤس, بیسٹ بزنس. یہ گول ہوتا ہے. گول نہیں جائیں, ویژن کے پاس جائیں. جیسا جاپان کے آدمی نے اس نے یہ خواہش نہیں کی کہ میرے پاس اچھی کار ہو, میرے پاس گھر ہو. اس نے سوچا کہ میرے گاؤں کے لوگوں کا پرابلم سالو کروں. یہ ویژن تھا اس کا, لیکن اس کو پانے کے لیے جب وہ اتنا امیر آدمی بن گیا کہ آج اس کے پاس ہر چیز ہے. تو ویسے ہی آپ جب بڑا خواب رکھتے ہیں تو یہ فرق رکھیں گول میں اور ویژن میں. گول آپ کی کار, آپ کا گھر اور آپ کا بزنس ہے, لیکن آپ کا ویژن گاؤں کے لوگوں کو پانی اچھا دینا ہے. وہ سالو کریں گے, گول آپ کے پیچھے آٹومیٹک آ جائے گا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قائد بنائے اور عباد الصالحین میں سے بنائے. اس دنیا کی قیادت ہمارے ہاتھ میں دے انشاءاللہ. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے, آپ سب کو بھی جو ہے اس کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ اگر اس میں بولنے میں کچھ غلطی ہوئی تو میں اس کے لیے جو ہے معافی چاہتا ہوں, اور سمجھے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے. جو بھی اچھی باتیں میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.